اور بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بدترین کام دین اسلام کے اندر اپنی طرف سے اضافہ ہے، اور اس کا نام بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کی 3 قسمیں ہیں: بدنی عبادت، مالی عبادت اور قولی عبادت۔ بدن کی عبادت جسے ہم رکوع کہتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور کسی کے لیے چل کے اس کی مدد کرتے ہیں، جس کے اندر بدن کو حرکت ملتی ہے، اللہ کی خاطر، اس کے نبی کی خاطر، اسلام کی خاطر، توحید کی خاطر، سنت کی خاطر، اس کو بدنی عبادت کہتے ہیں۔ مالی عبادت اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس چیز میں سے وہ خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے دیا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کو صدقہ دینا، خیرات کرنا، جہاد فی سبیل اللہ کے اندر اپنا چندہ جمع کروانا، مجاہدین کو کھانا کھلانا، غریبوں مسکینوں کے کام آنا، محتاجوں کے کام آنا، مالی طور پر جس کے اوپر خرچ آتا ہے پیسہ۔ قاری دانش صاحب نے آپ سیٹ کرو تھوڑا۔ یہ مالی عبادت کہلاتی ہے۔ اور تیسری عبادت ہے قولی عبادت، جس کے اندر اقرار کرنا، الحمدللہ رب العالمین پڑھنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کہنا، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، سبحان ربی العظیم کہنا، سبحان ربی العالی کہنا، تشہد پڑھنا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، جتنا بھی زبان کے ساتھ اقرار کرنے کو قولی عبادت کہتے ہیں۔ تو اللہ، ساری ہی عبادتیں اللہ تیرے لیے ہیں، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے اللہ ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ مدد کون سی ہے؟ جو ما فوق الاسباب ہے، جو اسباب کے تحت ہے، اس کی بات نہیں کر رہا۔ مجھے پانی کی ضرورت ہے، میں بھائی کو کہتا ہوں مجھے پانی پکڑا دے، یہ بھی اس سے مدد طلب کرنا ہے۔ یہ چیز فلاں جگہ پہ رکھ دے، یہ بھی مدد طلب کرنا ہے۔ لیکن وہ مدد جو ما فوق الاسباب ہے، وہ اللہ سے استعانت ہے، اللہ سے مدد ہے۔ جو بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ڈنڈی مارتا ہے، اس کو سمجھتا نہیں ہے، اس کو پڑھتا نہیں ہے، اس کی لذت کو محسوس کرتا نہیں ہے۔ 35-40 سال میری عمر ہو چکی ہے،
50 60 70 تک پہنچ چکا ہوں، 25 سے 50 سال تک ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا چلا جا رہا ہوں، لیکن میں جھکتا بھی پھر کسی کے غیر کے آگے ہوں۔ میرا اقرار ادھر ہے اور میرا فعل ادھر ہے۔ اللہ کو بھی کہتا ہوں تو ہے، اسے بھی کہتا ہے تو بھی ہے۔ تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جھوٹ بولتا ہے اللہ کے ساتھ۔ ادھر کھڑے ہو کر کے حقیقی معنوں کے اندر وہ اس لذت کو محسوس نہیں کرتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی لذت تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے محسوس کی تھی۔ مجھے بات یاد آئی، یثرب سے 70 لوگ آئے تھے، 2 عورتیں ان کے ساتھ تھی، 72 لوگ۔ نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات کو وقت طے ہوا کہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ مکے کے اندر تشریف لائے، نبی محترم رات کے اندھیرے کا انتظار کرتے ہوئے جب اندھیرا چھا گیا مکے سے باہر نکلے اور ان کے پاس پہنچنے کے لیے روشنی کا انتظار کرتے رہے کہ جب چاند کی روشنی ہوگی پھر ہم وہاں پہ بیٹھیں گے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ایمان نہ لائے تھے، جنہوں نے کلمہ شہادت نہ کہا تھا لیکن اپنے بھتیجے کی مدد ضرور کرتے تھے، وہ بھی نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور ایک مقام پر طے شدہ مقام پر پہنچے۔ نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بات کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات کریں۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، لوگوں کو کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، لوگوں اگر عبادت کرنی ہے تو ایک اللہ کی کرنی ہے۔ ان سے عہد لیا، ان سے وفا کا وعدہ لیا، سب نے آمین کہا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں بھتیجے ہاتھ پیچھے کرو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا میں اکیلے تمہارے ساتھ ملاقات کروں گا، ہم نے کچھ باتیں کرنی ہیں، یہ اجنبی شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرا چچا ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ کھل کے بات کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے یثرب سے آنے والو میری بات غور سے سن لو، اگر اس نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لینے آئے ہیں تو پھر وعدہ کرو کہ ان کے ساتھ جو ملے گا وہ ان کا ساتھ دے گا، جو ان پہ حملہ کرے گا اس کے خلاف وہ کھڑے ہوں گے، اپنے بیٹے بھی قربان کرنے پڑیں گے، مال بھی قربان کرنا پڑے گا، جانیں بھی قربان کرنی پڑیں گی۔ اب یہ کر سکتے ہو تو پھر بیعت کر لو۔ سب نے ہاتھ بڑھانے شروع کیے۔ ایک انصار میں سے شخص کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیعت نہ لیں، مجھے بھی بات کرنے دیں۔ آپ فرماتے ہیں آپ بات کریں۔ وہ اپنے آئے ہوئے 70 لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئے ہو تو ان کی جان کی حفاظت آپ کو کرنا پڑے گی، پوری دنیا کے ساتھ ٹکر لینا پڑے گی، ہر سفید اور سرخ کے ساتھ جھگڑا کرنا پڑے گا، اپنے بیٹے بھی سامنے آئیں گے تو ان کو قتل کرنا پڑے گا، اپنا باپ آئے گا، بھائی آئے گا، رشتہ دار آئے گا، اس کو قتل کرنا پڑے گا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اگر تم ان کا ساتھ دے نہیں سکتے تو پھر ادھر ہی رہنے دیں ان کو، ان کے چچاؤں کے پاس، ان کے رشتہ داروں کے پاس بڑی عزت سے رہ رہے ہیں۔ ساروں نے بیک زبان ہو کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا ساتھ دیں گے
آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، ان لوگوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھا تھا، چلے گئے۔ پھر وہ 2 سال بعد وہ وقت بھی آیا جب بدر کا میدان سجا۔ پھر ایک صحابی رسول سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی کو دوسرا صحابی باندھ رہا ہے، تو کہتے ہیں اس کو کس کے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے۔ کہتے ہیں بھائی تو میرا بھائی ہے، تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کی قسم تو میرا بھائی نہیں ہے، حقیقت میں یہ میرے بھائی ہیں، جو ایمان والے میرے بھائی ہیں۔ ان لوگوں نے سمجھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتے ہیں حقیقت میں یہ میرے بھائی، اور میرے سامنے کبھی برادری آڑے آ جاتی ہے، کبھی کچھ مجبوریاں آ جاتی ہیں، کبھی اولادیں آ جاتی ہیں، کبھی ماں باپ آ جاتے ہیں، کبھی بیوی بچے آ جاتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا تھا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہارا مال و اجداد، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہے، تو فتربصوا، پھر انتظار کرو عذاب کا، پھر قربان کرنا پڑیں گے۔ کہتا ہے ابا جی آپ میری تلوار کے نیچے کتنی بار آئے ہو، تو آپ کو میں نے صرف باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ پھر باپ کا ایمان کیا ہے؟ جس نے پڑھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتا ہے بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے ایک دفعہ بھی آ جاتا، میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، بلکہ تجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا۔ وہ تھے صحابہ کرام، وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا میں نے پچھلے جمعے واقعہ نقل کیا، عرض کیا کہ جو اسٹیٹ کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے مدینہ تشریف لائے تھے، ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھا تھا، عبادت اللہ کی، استعانت اللہ سے، اور ہمیں تو استعانت مانگنا ہی نہیں آتی، مدد طلب کرنا آتی نہیں ہے، ہمیں تو مانگنا ہی نہیں آتا، ہمیں صرف یہ مانگنا آتا ہے کہ یا اللہ میرا پتر انگلینڈ ٹر جائے، یونان چلا جائے، پیپر بن جان، اٹلی دے بن جان، یونان دے بن جان، چاہے وہ اپنے آپ کو قادیانی لکھوا لے، شیعہ لکھوا لے، جو بھی لکھوا لے، پھر ادھر سے سٹیمپیں لگنے آتی ہیں، پھر ابا جی بھی تصدیق کرتے ہیں ساڈا پتر جڑا نا وہ اس ٹبر نال چلا گیا۔ ہماری تو یہ دعائیں ہیں، اور ان لوگوں کی دعائیں کیا تھیں؟ سبحان اللہ، وہ کس طریقے سے استعانت طلب کرتے تھے، کس طریقے سے اللہ سے مدد طلب کرتے تھے۔ ہمیں تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے رونا نہیں آتا، ہم دنیا کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، وہ اللہ سے اللہ کی جنت طلب کرتے تھے، نبی کا ساتھ چاہتے تھے، اللہ کی جنت چاہتے تھے، اور آج ہم جنت کے حصول کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے اندر کیا پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ محترم بھائیو، جنت کا راستہ کس نے دیکھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، پھر پیچھے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں، پہلے تو آپ نے یہ کبھی نہ کیا تھا نماز کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ اللہ نے مجھے جنت دکھائی، میں آگے ہو کے ایک انگور کا گچھا توڑنے لگا، اگر وہ میں توڑ لیتا تو پوری دنیا بھی کھاتی تو اس سے وہ نہ ختم ہوتا، پھر میں پیچھے ہٹا، اللہ نے مجھے جہنم دکھائی۔
جنت اور جہنم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اور وہی ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں، وہی ہمارے راہبر ہیں، وہی ہمارے گائیڈ ہیں، وہی ہمارے لیڈر ہیں، جنہوں نے جنت کو دیکھا ہے۔ اور جنت کا راستہ، جنت کا دروازہ کوئی بھی نہیں کھلوا سکتا۔ کوئی بندہ جائے جی میں جنت جانا چاہتا ہوں، تو اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا پڑے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جا کر کے کہیں کہ میں باپ ہوں، پوری دنیا کا باپ ہوں، اے جنت اے دروازے کھل جا، نہیں کھلے۔ اس کی مثال دنیا کی لے لیں، یہ موبائل ہے، ہر گھر کے اندر ٹچ موبائل ہے، شاید کوئی خیر والا گھر ہو جس کے اندر نہ ہو۔ یہ اینڈرائڈ موبائل انگوٹھے کے ساتھ لاک لگایا ہوا ہے، فیس کا لاک لگایا ہوا ہے۔ بیٹا کہے میرے ابے دا موبائل ہے کھل جا، میں بیٹا ہوں، میرا انگوٹھا قبول کر لے، میرے ابا جی کا موبائل ہے، تو کبھی نہیں قبول کرے۔ اور باپ کہے میرے بیٹے کا موبائل ہے، تو کھل جا، میرا بھی چہرہ اسی طرح ہے، میں اس سے بڑا ہوں، کھل جائے۔ اس انگوٹھے سے لگایا ہے، یہ انگلی نہیں کھول سکے گی، یہ انگلی نہیں کھول سکی، یہ انگوٹھا نہیں کھول سکے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جنت کا دروازہ کون کھلوا سکے گا؟ نوح علیہ السلام آئے، کہیں اے جنت کے دروازے کھل جا، میں نے 950 سال دعوت دی ہے، لیلا و نہارا۔ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، وہ کہیں کہ میں نے کعبۃ اللہ کو بنایا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ میرا بیٹا ہے، میری بڑی قربانیاں ہیں، مجھے آگ کے اندر پھینکا گیا ہے، میں وادن غیر ذی زرعن کے اندر بیٹے کو چھوڑ کے آیا ہوں، کھل جا۔ یوسف علیہ السلام کہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر یعقوب کے بعد پہلا نبی میں ہوں، اللہ نے مجھے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، میرا قرآن کے اندر تذکرہ ہے، کھل جا۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سب آئیں گے، لیکن لاک نہیں کھلے گا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور کیا کہیں گے؟ پاس ورڈ کیا ہوگا؟ کہیں گے انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے ساتھ میری امت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کا دروازہ نہیں، جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ باب الجہاد، باب الریان، باب الصدقہ، باب الصلاۃ، یہ 8 دروازے ہیں، ان میں سے کسی کو کوئی ایسا شخص ہے جن کے اندر ان 8 کے میں سے آواز آئے کہ تو آ جا؟ آپ نے فرمایا انت منہم، اے ابو بکر صدیق آپ ان میں سے ہیں۔ یہ ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جنہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو حقیقی سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنی زبان سے اقرار بھی کرنا، پھر اس کا عملاً انکار کرنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا کام نہیں ہے۔ یہ شیطان کے ماننے والے کا کام ہو سکتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کا کام یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کا دروازہ تو آپ نے کھلوانا ہے، قیامت والے دن آپ کی سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ بقلبہ بصدق قلبہ، میری سفارش کا حقدار قیامت والے دن وہ ہوگا جس نے
صدقے دل کے ساتھ کہا لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ بھی دیا تو کیا حاصل؟ دل و جاں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دل کے ساتھ جب اقرار کرے گا تو پھر ہی بات بنے گی، پھر ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہو. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے ہیں، سچے نبی، سچی دعوت، اور آپ کا امت پر احسان کتنا ہے؟ اتنا بڑا احسان ہے کہ ابو جہل کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ اگر یہ حق پر ہیں، اگر یہ حق پر ہیں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے. کہہ کس رہا ہے؟ مصلی سے. ہے کون؟ مکے کا مشرک. مکے کا مشرک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اسی وقت آیت نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بطور رحمت بن کر کے آئے ہیں، یہ تو عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں. اس وقت تک آسمان والا رب ان پر عذاب نہیں بھیجے گا جب تک محمد الرسول تفیہم، جب تک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اندر ہیں ان کے اوپر عذاب آ نہیں سکتا. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان. پھر آپ نے فرمایا جب بھی ان کے اندر کچھ لوگ سچے دل سے استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا. اور آج ہم عذاب کے اندر مبتلا کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم سچے دل سے اللہ سے معافی طلب نہیں کرتے، سچے دل سے استغفار نہیں کرتے، سچے دل سے ہم توبہ نہیں کرتے، سچے دل سے ہم نماز نہیں پڑھتے. ہم نماز کے اندر ہوتے ہیں، دل کاروبار کی طرف ہوتا ہے. ادھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ادھر ہم کھڑے ہو کر کے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں. اور میں کہتا ہوں جس کی نماز نے اس کو 30-40 سال کی نماز نے اس کو بدلا نہیں ہے، اس کی زندگی کو تبدیل نہیں کیا ہے، اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی نماز کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. جو کاروبار کے اڈے پہ بیٹھا ہے 25-30 سال بھی اس کا کاروبار اتنا تھا، 25-30 سال بھی وہاں بیٹھا ہے تو اس کو لوگ پاگل ہی کہیں گے. اور جو میں نماز کے اندر پڑھوں، میری نماز مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہ سکھائے، اللہ کا دین نہ سکھائے، تو پھر میری نماز کا کیا فائدہ؟ اور وہ تھے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ آپ سعد بن معاذ کو تو مسلمان کر چکے، اسد بن زرارہ کو تو مسلمان کر چکے، یار ایک نوجوان ہے مدینے کے اندر، یثرب کے اندر، بہت ذہین آدمی ہے، معاذ بن جبل اس کا نام ہے، اگر وہ مسلمان ہو جائے نا، بہت 18 سال کا نوجوان ہے، بہت ذہین ترین آدمی ہے، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو تیرے لیے بڑا فائدہ ہوگا. کہتے ہیں چلو اس کے پاس چلتے ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی دیر دعوت دی، مسلمان ہو گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو معاذ بن جبل سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس نوجوان نے علم کی دنیا کے اندر بڑا کام کیا، دعوت کا کام نوجوانوں کے اندر بڑا کیا. اس دعوت کے کام کے نتیجے کے اندر پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لے رہے ہوں گے، لوگ کھڑے ہوں گے، اے معاذ قیامت والے دن میں تمام نبیوں کا امام ہوں گا،
اور اے معاذ تو دنیا کے اندر میری امت کے علماء کا امام ہوگا۔ یہ کس کو پروٹوکول ہے؟ جس نے 18 سال کی عمر کے اندر اسلام کو قبول کیا، پھر دعوت کا کام کیا، اور 38 سال کی عمر کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے۔ ان 20 سالہ زندگی کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا مرتبہ پایا، اور آج ہم ہیں کہ ہم قرآن کی دعوت نہیں دے سکتے، دین کی دعوت دے نہیں سکتے، اللہ کی طرف بلا نہیں سکتے، سنت پر چل نہیں سکتے۔ ہماری بھی عمریں اتنی ہیں، 18 20 سال 25 سال۔ یہ نوجوان، اس کو تو موقع نہیں ملتا، اس موبائل سے جان ہی نہیں چھوٹتی، اور اگر دعوت کا کہہ دیں، دین کی بات کا کہہ دیں تو کہتا ہے ٹائم ہی لگتا مولوی صاحب، بڑے مصروف ہونے۔ اور دنیا کے اندر سب سے مصروف ترین شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 گھر ہیں آپ کے، ایک وقت کے اندر 9 بیویاں ہیں، ان کے گھروں کا انتظام کرنا ہے، جنگیں ہیں، میٹنگیں ہیں، لوگوں کو دعوت کا کام ہے، اور کاروبار ہے اپنا، اور منافقین بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قیدی بھی ہیں، ان کا خیال بھی رکھنا ہے، امامت بھی کروانی ہے، سونا بھی ہے، بیویوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ یہ تمام تر مصروفیتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اور تو کہتا ہے اب جی ٹائم ہی نہیں ہوتا، وقت نہیں ملتا۔ وقت کب ملے گا؟ جب تو فوت ہو جائے گا، پھر پٹے پہ جب نہلانا شروع کر دیں گے۔ ہمیں تو وہ مصائب ملے ہی نہیں، شیب ابی طالب والے، ہمیں تو معصور کیا نہیں گیا، ہمیں تو وہ تکلیفیں برداشت کرنا ہی نہیں پڑی جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے برداشت کی۔ ہم تو مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا ہو گئے۔ ذرا تصور کریں، ایک شخص جنگ سے آ رہا ہو اور اسے کہا جائے کہ آپ کی بیٹی فوت ہو گئی ہے، تو ہم نے آپ کے پیچھے اس کو دفنا دیا ہے، جنازہ بھی پڑھا دیا ہے، اس شخص کے دل کے اوپر کیا بیتے گی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس آئے ہیں، آپ کی بیٹی کو دفن کر دیا، اور جہاں 3 دن برف خانے کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے فلانے نے آنا ہے تو فلانے نے آنا ہے، پھر جنازہ پڑھنا ہے، اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دفنا دیا گیا۔ آپ پر مصائب، حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ، نبی محترم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، آپ نے دودھ پلانے کے لیے ایک لوہار کے گھر کے اندر دیا تھا۔ یہ تو ہمارے اندر یہ اونچ نیچ بنی ہوئی ہے نا، اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ایک لوہار کے گھر ابراہیم کو دیا دودھ پلانے کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جاتے اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے، اور وہ لوہار اپنی بھٹی کو گرم کیے ہوتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں کہتا اللہ کے بندے، نبی محترم تشریف لائے ہیں، اس دھومے کو تھوڑی دیر بند کر لے۔ ایک دن ایسا آیا، حضرت ابراہیم بیمار ہوئے، پیغام دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بیٹا بیمار ہے، لے جائیے۔ آپ لائے، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اور آپ کے ہاتھوں کے اندر آپ کے بیٹے نے جان دے دی، اور آپ رونے لگ پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری۔ صحابی عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا دل تو پریشان ہوتا ہے، آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، اللہ جس چیز پر تو راضی ہے میں محمد الرسول اللہ اس پر راضی ہوں، کوئی آہ بکا نہیں ہے، کوئی واہ والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے آئیڈیل، نمونہ، رہبر، رہنما، قائد، لیڈر، اور اکیلے امام ہمارے نہیں ہیں،
بلکہ سید الانبیاء ہیں۔ امام کسے کہتے ہیں؟ امام ہم تو کہتے ہیں جو مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ اس امام کو بھی رتبہ اس قرآن کی وجہ سے ملا ہے۔ نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہے، آپ فرماتے ہیں آؤ بھائی کوئی تقریر کرے۔ ایک آیا، کھڑا ہوا، رونے لگ پڑا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں اس سے بیچارے سے بات کرنا نہیں ہوئی۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی چند باتیں کی۔ تیسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا، کافی تقریر کی، اس تقریر کے اندر اس نے کہا ہمارا امام قرآن ہے، ہمارا امام قرآن ہے۔ جب بیٹھا تو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ اس نے کہا ہمارا راہبر، ہمارا امام قرآن ہے۔ اور جو ادھر کھڑا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیالیانی منی منکم اولو العلم والاحلام، مصلی کے اوپر اگر کسی نے کھڑا ہونا ہے تو وہی کھڑا ہوگا جس کے سینے کے اندر قرآن ہوگا، جس کے دل کے اندر قرآن ہوگا۔ یہ عظمت، یہ بلندی، یہ رتبہ کس نے دیا ہے؟ یہ اس قرآن کی وجہ سے میرے آسمان والے رب نے دیا۔ اور امام پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے قیامت والے دن۔ یہ تو ایک حدیث کے اندر ہے، باقی حدیثوں کا مطالعہ کیا جائے تو 28-29 لوگ ملتے ہیں جن کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 28 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور ان میں سے سب سے بہترین شخص کون ہے؟ امام عادل، جو امام ہوگا اور عدل کرنے والا ہوگا۔ اس کے اندر بادشاہ کو بھی امام کہا گیا ہے، مصلی پہ کھڑے ہونے والے کو بھی امام کہا گیا ہے، اور بادشاہت کا حقدار بھی وہی امام ہے جس کے سینے کے اندر قرآن ہے۔ اور آج ہمارے کوئی امام بنے ہوئے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے ایسے امام بنے ہوئے ہیں حکمران جن کو اللہ کا قرآن آتا ہی نہیں ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی نہیں ہے، وہ ہمارے امام بنے پھرتے ہیں، پھر بحران آتے ہیں، پھر مصنوعی بحران بناتے ہیں، پھر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اور اللہ کی قسم ایسے بدبختوں کو ہم نے ووٹ دے دے کر کے اپنے سروں کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، اور ان بدبختوں نے مصنوعی بحران پیدا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو مغرور لا دے۔ آج ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہماری مائیں، بوڑھی عورتیں، پردہ دار خواتین ایک آٹے کے تھیلے کے پیچھے کیا ہے؟ اپنا پیٹ نہیں ہے، اپنے بچوں کا فکر ہے، ٹرک کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ اور یہ اللہ تللے بدبخت بے ایمان عیاشیاں کرنے والے، آج میں ابھی جمعہ خطبہ شروع کرنے سے پہلے ہی پڑھ رہا تھا کہ وزیر خزانہ صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی تو اور معاشی بحران اٹھانا پڑے گا۔ کوئی نہیں، انشاءاللہ ایک تم ہو، اور جس کے اندر یہ ہماری عدالتیں ہیں جو یہ رشوت بھی لیتی ہیں، ایک وہ عدالت ہوگی قیامت والے دن۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ عدالت ایسی ہوگی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے سامنے کون سفارش کر سکے گا، کون رشوت دے سکے گا؟ آپ فرماتے ہیں اس دن تو بغیر سینگوں والی بکری کو بھی لا کے اللہ کھڑا کر دے گا کہ بدلہ لے لے اس بکری سے۔ یوم المیزان ہوگا، یوم الدین ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ان لوگوں کے ہاتھ ہوں گے، کوئی بات نہیں، یہ دن تو گزر ہی جانے ہیں، لیکن اس سب کے پیچھے ان بدبختوں کا اگر ہاتھ ہے تو ان کے پیچھے ہمارا بھی کردار ہے۔ ہم اگر ایک اللہ کے ماننے والے بن جائیں، استغفار کرنے والے بن جائیں، تو آسمان والا رب ہم سب کو معاف کر سکتا ہے۔
اور ان کو دفع دور کر سکتا ہے ہماری ہی غلطیاں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہاری اپنی کرتوتیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔